الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزے کی فرضیت اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست، مقیم پر فرض ہے، مرد ہو کہ عورت خاص ایام میں نہ ہو، اسی طرح پیدائش کے بعد جو خاص ایام میں ہوں اس میں نہ ہو، تو ان پہ بھی روزے فرض ہیں۔ تو روزے کی فرضیت سے گویا قرآن کریم نے براہ راست آگاہ کیا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے رمضان کی فضیلت۔ رمضان کے روزے عاقل بالغ پہ ہیں، یعنی بچوں پہ روزے فرض نہیں ہیں۔ البتہ جو حکم نماز کے بارے میں ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اسی طرح جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو روزے کا حکم کرنا چاہیے اور روزے کا عادی بنانا چاہیے۔ ہمارے سماج میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 7 سال سے پہلے 5 سال، 6 سال، 4 سال کے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں اور روزہ کشائی کرتے ہیں، چاہے اس کا دم نکلا جائے، اسے لیمو دے کر اور یہ چیزیں دے کر اخیر تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا ایک طرح کا ظلم ہے۔ اگر ننھا بچہ ہے، روزے کی جو ہے شدت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اسے روزے نہ رکھنے دیں۔ ہاں، 7 سال کا جب ہو جائے اور اس کے اندر قوت برداشت ہو، پھر تربیت کے لیے اس سے روزے رکھوانا شروع کریں جتنے وہ رکھ سکے۔ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اور زیادہ اس پہ روزے کے احکام کو جاری کریں، یہاں تک کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے، اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، خود اپنے تجربے سے اس کو معلوم ہے کہ اس بیماری میں میں روزے رکھوں گا تو اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، نڈھال ہو جاؤں گا، یا کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر نے کہا کہ تم روزے نہ رکھو، تو ایسی صورت میں بیمار کے لیے یہ اجازت ہے کہ روزے نہ رکھے اور جتنے روزے چھوٹ جائیں بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح وہ خواتین جو خاص ایام میں ہوتی ہیں وہ روزے اس میں نہ رکھیں، بعد میں ان کی قضا کر لیں۔ تو یہ گویا شریعت کا حکم ہے اور اس میں آسانی ہے۔ ایسے بیمار جو کبھی شفا کی امید نہیں ہے، مثلا بہت سے مہلک امراض ہیں جیسے کہ ایڈس ہے، کینسر ہے، اللہ محفوظ رکھے، کوئی خطرناک مرض ہے کہ اس مرض کے رہتے ہوئے روزے رکھ نہیں سکتے اور نہ امید ہے کہ مکمل شفا یاب ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے نہ رکھ کر فدیہ دے۔ فدیہ مطلب کیا ہے؟ صدقہ فطر کی ایک مقدار جو ہے ایک روزے کے بدلے وہ ادا کرے گا۔ یہی حکم ان بوڑھے اور بوڑھی عورتوں کے لیے ہیں جو اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے اور نہ ان کی طاقت واپس آنے کی کوئی امید ہے، تو ایک روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کریں۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔
اسی طرح وہ شخص ہے جو 48 میل سے زیادہ کا اس نے سفر کیا ہے تو سفر کی حالت میں بھی اس کو اجازت ہے کہ روزے نہ رکھے، لیکن جب سفر میں جائے تب جو ہے سفر شروع ہو جائے تب یہ سہولت حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کو گورکھپور جانا ہے تو یہیں سے روزہ ختم کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے دوران جب سفر ہو رہا ہو تو پھر اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ بولے تکملوا العدہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، دشواری کا معاملہ نہیں فرماتے ہیں، اور پھر تم گنتی کو مکمل کرو۔ یعنی جو روزے بیماری میں یا سفر کی حالت میں چھوٹ جائیں پھر ان کو جو ہے قضا کرو اور ان کی گنتی یاد رکھو کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں، اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد سال میں کسی وقت روزے رکھ لو۔ تو یہ حکم ہے۔ اور فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر، پورا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو پورا مہینہ جو ہے روزہ رکھنا فرض ہے۔ ایک مسئلہ آج کل یہ پیش آتا ہے کہ کبھی مثلا سعودی سے کوئی یہاں آتا ہے اور سعودی میں 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ابھی آخری روزہ چل رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو قرآن کی اسی آیت کے پیش نظر فمن شہید منکم الشہر، کہ جو شہر کو یعنی رمضان کے مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ تو جو سعودی سے 30 روزے رکھ کے ہندوستان پہنچ رہا ہے اور یہاں رمضان ہے تو اس نے رمضان کو پایا، وہ روزہ رکھے، چاہے 31واں روزہ ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ البتہ ذرا فرق یہ ہے کہ اگر عام روزہ کوئی قصداً توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ ہے، یعنی 60 روزے رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ روزہ جو باہر سے آیا ہے اور 30 روزے مکمل ہونے کے بعد 31واں روزہ یہاں رکھ رہا ہے، اس روزے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر اس نے توڑ دیا تو کفارہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ یہ باریک فرق فقہا نے بیان کیا ہے۔ اس لیے روزے کے یہ احکام ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر بھی کہا گیا کہ سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، اگر سہار سکو، روزہ رکھ سکو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان گرا ہوا ہے، لوگ پنکھا کر رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ روزے سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ایسا سفر جو مشکل ہو اس میں روزے نہ رکھے، لیکن اگر رکھ سکے تو خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ چونکہ رمضان کے روزے ایسے ہیں کہ زندگی بھر اگر روزے رکھتا رہے تو رمضان کے جو روزے ہیں یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ بہرحال یہ شریعت کے احکام ہے۔ اخیر میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، شکر گزار ہو کہ یہ احکام اللہ نے تم کو دیے۔ اور روزے رکھنے کے بعد پھر اللہ اکبر آپ کب کہیں گے؟ جب چاند دیکھیں گے تب اللہ اکبر کہیں گے، عیدگاہ جائیں گے تب اللہ اکبر کہیں گے، عید کی نماز میں اللہ اکبر کی صدائیں اور ترانے اور نغمے گنگنائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے احکام۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔